سورہ شورا کے اندر آیت ہے 23 نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں کتاب و سنت کی جو تمہیں تبلیغ کر کے اللہ کا راستہ دکھا رہا ہوں، اس کے اجر پہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں مگر میری قریبی رشتہ داری کا تو تم خیال کرو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو ابن عباس نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیح بخاری کے اندر، کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، رشتہ داری کا ہی خیال کر لو میرا، اگر تم نے میری دعوت نہیں قبول کرنی مجھ پہ ظلم تو نہ ڈھاؤ۔ اور ایک دوسرا معنی ہے جو ان کے شاگرد سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہ معنی بھی بالکل حدیث کے مطابق ہے، اور وہ یہ کہ میرے اس کے بدلے میں تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی رشتہ داری کے خیال میں میرے سے محبت کرو، تو بدرجہ اولا ہے کہ ہم حضور کی رشتہ داری کے خیال میں ان کے اہل بیت سے محبت کریں۔ اور اس کی سپورٹی وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ابواب المناقب کے اندر 3799 89 نمبر حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ یہ بالکل قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب اہل بیت کون ہے یہ بات بھی سمجھ لیں، اب اس میں بھی ایکسٹریمزم آ گیا ہے۔ اہل بیت قرآن پاک میں جو پرائمری ایڈریس کیا گیا ہے اہل بیت، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا ہے اہل بیت۔ اور ظاہر ہے کہ گھر میں پہلے بیوی ہوتی ہے، بچے باہر میں۔ اب حضرت ختیجہ اہل بیت میں داخل نہ ہو اور حضرت فاطمہ داخل ہو تو اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی اہل بیت میں اور وہ بھی اہل بیت میں۔ تو پہلے نمبر پر جو اہل بیت میں داخل ہیں وہ ہیں بیویاں، پھر انہی کی ایکسٹینشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ 5 کے بارے میں، جس کو ہم کہتے ہیں 5 تن پاک مشہور ہے، ہم کہتے ہیں سب تن پاک، تمام صحابہ، تمام امہات المومنین، تمام اہل بیت عشرہ مبشرہ، سب تن پاک۔ پاک سے مراد معصومیت والا عقیدہ نہیں، شرک سے پاک، ہے انسان تھے غلطیاں ان سے ہو سکتی تھی، سب تن پاک۔ لیکن وہ 5 تن پاک جو ہیں جن کے بارے میں ایک عرف عام میں ایک ٹرمنالوجی چلتی ہے، اس سے مراد کیا ہے، وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب الفضائل صحابہ چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے اور وہ بیان کرنے کا بھی محل نہیں ہے، میں نے اس میں کئی دفعہ وہ حدیث بیان بھی کی ہے، اس کا کنکلوڈنگ اینڈ اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات مباہلہ نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسائی اب اگر آپ کے ساتھ جھگڑا کرے باوجود اس کے کہ آپ کے پاس واضح علم آ گیا، آپ نے علمی دلائل میں عیسائیوں کو رد کر دیا اور یہ بات نہ مانے، تو اب آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں۔ فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو تم پھر ان سے فرماؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ عیسائی پادری ہو، میں خود بھی آ جاتا ہوں، اور پھر کھلے میدان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ مبالغہ کرتے ہیں۔ اسی ٹائم عیسائیت ختم ہو جانی تھی، کاش وہ مبالغہ کر لیتے۔ اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر نکلے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کے دہشت کھا گئے ہوں گے وہ، کہ ان ننھے ننھے ہاتھوں نے اگر اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور دعا کر دی، وہ بھاگ گئے عیسائی، نہیں مبالغہ کیا انہوں نے۔ آج مبالغہ نہیں کرنا چاہیے جیسے مناظروں میں ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، وہ ڈیفینیٹ علم تھا انبیاء والا۔ دوسری حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں فضائل اہل بیت پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ام المومنین سیدہ عائشہ۔ اگر حضرت علی کا کوئی بغض ہوتا نا ان کے اندر، وہ اجتہادی غلطی جو جنگ جمل میں ہوا وہ ہم نے لکھ بھی دیا ہوا ہے، اس پہ وہ روتی بھی تھی، معافی بھی مانگ لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں صحیح مسلم میں 6261 فضائل اہل بیت والے چیپٹر میں،
کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو، ان چاروں کو اپنی کالی چادر کے نیچے لیا اور پھر آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. تو اس حدیث کی ایکسٹینشن جو قرآن میں تو وہ امہات المومنین کے بارے میں ہے، لیکن اسی کا ایپلیکیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹینشن کے طور پر ان چار ہستیوں کے اوپر مزید کر دیا سمیت اپنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں. پھر جامعہ ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کتاب المناقب چیپٹر میں 3799 جو میں پہلے بیان کر چکا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو. چوتھی حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3751 نمبر حدیث ہے، اور یہ سیدنا ابو بکر کا قول ہے خلیفہ اول کا. کتنا زبردست قول ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور سیدنا ابوبکر کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں اس محبت کو تلاش کرو. اب درس کا کنکلوڈنگ رخ طے ہوتا ہے سیدنا حسین کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی. سیدنا حسین کے کیا فضائل ہیں، کچھ چیزیں تو بیان ہو چکی، کچھ حدیثیں میں اس میں ایڈریس کروں فضائل اہل بیت میں. مزید 5 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں ابواب المناقب چیپٹر میں 3781 نمبر حدیث ہے. یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور حاکم میں بھی اور صحیح ابن خزیمہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رازدار رسول، کہ میرے پاس آج ایک ایسا فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دنیا پہ اترا تھا، کوئی خاص خبر لے کر آیا، اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے 2 نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. فرشتہ خبر دینے آیا ہے، کیا رشتہ داری کی وجہ سے؟ نہیں، وہ میں پہلے بتا چکا، بہت بڑا کام مستقبل میں ہونے والا تھا ان سے. اور مستدل الحاکم کے الفاظ اس کے ساتھ یہ ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں. اور ان کے والد سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابو بکر اور عمر اور عثمان، جن کو حضرت علی نے خود کہہ دیا مجھ سے افضل. میں بخاری کی حدیث پہلے سنا چکا ہوں صحیح بخاری میں کتاب الفضائل میں 3671 نمبر حدیث کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اور ہم ترتیب لگایا کرتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر پھر عمر پھر عثمان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، ہم یہ ترتیب بولا کرتے تھے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بڑے دشمن ہیں رافضی، اور بعض خبیث کہتے ہیں یہ حرامی تھا نعوذ باللہ ابو ہریرہ کے بارے میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں، عہدہ پیو ہی نہیں ملتا. کیا حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ کون اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا؟ کہاں انہوں نے سٹانس لیا ہے اہل بیت کے لیے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ سب سے کریٹیکل حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، بے ایمان ہی ہو گیا وہ تو. بغض والی حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ بغض رکھتے ہیں اہل بیت سے؟ لہٰذا صحیح مسلم کی حدیث سن لیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے کہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ ابو ہریرہ سے اور اس کی ماں سے مومن ہی محبت کرے گا، منافق نہیں. منافق ہے جو ابو ہریرہ کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 7ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ جو میں نے حدیث بیان کی کہ ان دونوں سے محبت کرو، جو بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، مسند امام احمد میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 282 پر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7863 نمبر حدیث ہے. میں نمبرنگ صاحب بتا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ تیار ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج گفتگو ہو رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں. تھوڑا اور صبر کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی.
تو 7ਵੀं حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3775 نمبر حدیث ہے کہ یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. یہ میرے نبی کی دعا ہے. آپ سب گواہ ہو جائیں کہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بھائی سے، ان کے والد سے، ان کی والدہ سے، تمام صحابہ سے، تمام تابعین تبع تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں اور تمام محدثین سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ ان کی وجہ سے اب تو بھی مجھ سے محبت فرما. آمین. اور یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما. تو تمام امہات المومنین سے محبت، سب سے محبت.